بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس انگلش کا یونٹ نمبر 5، اس کا نام ہے دا گریٹ مسجد آف قرطبہ اینڈ قرطبہ اینڈ اقبال، اقبال اور قرطبہ کی عظیم مسجد، مطلب کہ اقبال اس قرطبہ مسجد کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور قرطبہ مسجد اصل میں ہے کیا، اس کے بارے میں ہم آج اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Cordoba is a city in Andalusia in the south of Spain۔ اسپین کے جنوب میں انڈولسیا میں ایک شہر ہے قرطبہ۔ کہاں پر ہے؟ اسپین کے جنوب انڈولسیا میں، اسپین کے جنوب انڈولسیا میں، انڈونیشیا یا انڈونیشیا سمجھ، انڈولسیا میں ایک شہر ہے۔ اسلام ریچڈ اسپین میں وین جب طارق بن زیاد کنکرڈ کا مطلب ہوتا ہے فتح کیا یا قبضہ کیا، اٹ ان 711 یعنی 711 AD، صحیح ہے، مطلب 711 قبل مسیح میں، کیا 711 میں، اور یہ عیسوی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یعنی کہ ہجری شروع ہوتی ہے نا، وہ والی 711 عیسوی، طارق بن زیاد نے جب یہ کون سا اسپین فتح کیا، ٹھیک ہے نا، اسلام وقت پہنچا۔ ان دوز گولڈن ڈیز آف اسلام، وہ اسلام کے سنہری کیا تھے، گولڈن ڈیز مطلب سنہری دن، سنہری زمانہ تھا۔ قرطبہ بنا دا انٹلیکچوئل اینڈ کلچرل، انٹلیکچوئل مطلب دانشورانہ یا ذہانت، اینڈ کلچرل کہتے ہیں ثقافت کو، سینٹر مرکز آف یورپ، یورپ کا مرکز کون تھا؟ یورپ کا مرکز قرطبہ اس وقت، یعنی کہ یورپ کا قرطبہ کیا تھا؟ ثقافت اور ذہانت کا سینٹر مرکز تھا۔ پیپل فرام آل اوور دا یورپ سے تمام لوگ آتے تھے، کیا کرنے، کام یعنی آتے تھے قرطبہ میں کیا کرنے کے لیے؟ فار لرننگ، سیکھنے کے لیے، کیا کیا چیز؟ آرٹس، فنون، سائنس اینڈ فلسفی۔ اٹ واز این ایرا، یہ وہ زمانہ تھا، دور تھا، وین دا آئیبیرین پیننسولا، آئیبیرین جزیرہ نما، صحیح ہے، آئیبیرین جزیرہ واز گلیٹرنگ، چمک رہا تھا، ود پراگریس، ترقی، اینڈ ایڈوانسمنٹ، یعنی کہ پراگریس خوشحالی کو بھی کہیں گے، ایڈوانسمنٹ بھی ترقی کو کہیں گے، بہتری کو کہیں گے، آف مسلم سویلائزیشن، کی ترقی کے ساتھ یہ جو ہے نا آئیبیرین پیننسولا کیا ہے؟ چمک رہا تھا۔ کیا مطلب کہ ایسا سمجھیں کہ یہ اس وقت یورپ کیا، یہ علمی لحاظ سے بہت آگے نکل چکا، قرطبہ، صحیح ہے، ویئر ایز، جہاں دا ریسٹ آف یورپ کا جو باقی، ریسٹ کہتے ہیں باقی علاقہ، قرطبہ کے علاوہ، ہیڈ سنک کہتے ہیں ڈوبا ہوا تھا، ان ڈارک ایج، تاریکی حالت میں، اٹ واز دس نالج، یعنی کہ یہ وہ علم تھا، اینڈ انلائٹمنٹ، آگاہی تھی، آف قرطبہ، ٹھیک ہے، قرطبہ کی، وچ گیو، جنہوں نے دی برتھ، پیدائش، ٹو دا رینیسنس، رینیسنس آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، یہ جہاد ثانیہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب کہ کوئی امریکہ یعنی یورپ کا ایسا زمانہ جب وہ مطلب کہ شراب، عیاشی کو، ان کو چھوڑ کر کس میں داخل ہو گئے تھے؟ علم، فلاسفی، اور اس میں جو ہے نا سائنس میں آ گئے تھے۔ وہ ایسا زمانہ، اس میں ایک ایسا مطلب ٹرننگ پوائنٹ جو علم کی طرف یورپ کو لے آیا تھا، اس کو کہتے ہیں رینیسنس، موومنٹ فار سروائیول، ٹھیک ہے، موومنٹ، تحریک، ایک تحریک، فار سروائیول، بحالی کے لیے، فار آرٹ، فنون، اینڈ لرننگ ان یورپ میں تعلیم۔ آگے ہے مسجد قرطبہ، مسجد قرطبہ از دا لیونگ سمبل آف دا پاسٹ گلوری آف اسلام، ڈومیننس آف اسلامائزیشن یورپ۔ مسجد قرطبہ لیونگ سمبل یعنی کہ جیتی جاگتی علامت ہے، آف دا پاسٹ، ماضی کی شان، اسلام کی ماضی کی شان، گلوری کہتے ہیں شان، اینڈ ڈومیننس آف اسلام، اسلامی تہذیب، یورپ میں اسلامی تہذیب کی جو اسلامی تہذیب اس وقت غالب تھا، ڈومیننس کہتے ہیں غالب کو، غالب تھا۔
دا مسجد واز فاؤنڈیڈ، مسجد کیا بنائی گئی تھی یا مسجد کو بنایا گیا تھا، کس نے بنایا تھا؟ بھائی عبد الرحمن اول نے ان 784 784 ہو آفٹر جو بعد میں دا فال آف جو فال مطلب عروج تھا کس کا؟ آف دا امیہ ڈینسٹی، امیہ خاندان کا، اسکیپڈ جو کہ یعنی کہ اسکیپ چھوڑ گیا تھا یا بھاگ گیا تھا، ساؤتھرن اسپین، ساؤتھرن اسپین کے جنوب میں، ونس دے آر ایک دفعہ ہی اسٹیبلشڈ وہ مطلب اسٹیبلش اسے تعمیر کیا گیا، اینڈ کنسالیڈیشن از کنٹرولڈ اوور آلموسٹ، اور اس کا چارج سنبھالا گیا دا ہول آف دا آئیبیرین پیننسولا، قرطبہ میں ہی اٹیمپٹ ہول کہتے ہیں مکمل کو، ہول آف دا آئیبیرین پیننسولا کا مکمل عہدہ سنبھال لیا یا اس کا چارج سنبھالا میں ہی اٹیمپٹ اس نے دوبارہ بحال کر گلوری شان اینڈ گرینڈر آف ڈیمسکس، DAMASCUS، ڈیمسکس کے دمشق کو، یہ آگے کا نام دمشق، یعنی کہ شان و گرینڈر کہتے ہیں شان و شوکت، اینڈ گلوری کہتے ہیں، گلوری بھی شان کو کہتے ہیں، اس کی عظمت، میں نے گریڈر عظمت اور گلوری شان، اس کی عظمت اور شان کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی۔ دا کیپٹل آف وہ کیا تھا؟ دمشق کیا تھا؟ دا کیپٹل تھا کس کا؟ اسلامی ریاست کا، اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست کا کیا تھا؟ دارالحکومت تھا یا دارالخلافہ تھا۔ ہی ایریکٹڈ میگنیفائڈ، ہی ایریکٹڈ منی بنوائی، میگنیفینٹ کہتے ہیں بہت بڑی، بلڈنگز تعمیرات، پروموٹڈ PROMOTED پروموٹڈ، جنہوں نے مطلب ترقی دی، ایگریکلچرل یعنی زراعت کو، امپورٹ کیا گیا یعنی لائی گئی تھی، ٹریز پھل یعنی درختوں کے پھل لائے گئے تھے، کون سے پھل تھا اس میں؟ اور چیز بھی تھی، اور لائیو پلانٹس یعنی ان کا پودا بھی تھا، فرام ہز فارمر ہاؤس اپنے یعنی کہ گھر سے، ایون تھو اگرچہ دا مسجد واز فاؤنڈیڈ، مسجد ان 784 میں یہ تعمیر کی گئی تھی عبد الرحمن نے، بٹ دا ایکسپینشن لیکن اس کو پھیلایا تھا، اینڈ لارجمنٹ اس میں کی گئی تھی اب دا مسجد کی واز کیریڈ آن بائی ہیز کیا سکسیسر، ان کے جانشینوں نے پھر ان کو مسجد آگے بڑھایا۔ دس میگنیفیشنٹ مسجد، یہ عظیم مسجد، جیولری ہم نے پڑھا ہوگا، جیولری یعنی سونے زیورات قیمتی اور آف اسلامک آرکیٹیکچر، اسلامک جو ہے نا فن تعمیر کا شاہکار ہے، واز فائنلی کمپلیٹڈ، اور آخر کار اس کو جو مکمل طور پر تعمیر کیا کو کہا تھا ابو عامر علمسور، کب؟ ان 976 میں۔ دا اسٹرکچر آف دا مسجد کا جو ڈھانچہ ہے، کمپرائز مشتمل ہے، آف اے لارج ہائپوسٹائل، ایک بڑے مطلب ہائپوسٹائل کہتے ہیں ستون کا، ایک بہت بڑے ستون میں، پریئرز ہال جسے پریئر ہال کہتے ہیں، ہائپوسٹائل مینز ہوتا ہے فیلڈ ود کالمز ستون کہتے ہیں، اچھا کورٹ یارڈ ایک صحن ود اے فاؤنٹین ان دا مڈل، درمیان میں اس کے کیا ہے؟ ایک فوٹین لگا ہوا یعنی فوارہ لگا ہوا ہے، کنٹرین کو ٹیار کہتے ہیں صحن کو، کور جس میں ڈھکا ہوا کیا ہے؟ پاتھ وے راستہ، سرکلنگ جس میں گھومتا ہوا، دا کورٹ یارڈ یعنی کہ کورٹ یارڈ یعنی صحن کے یعنی کہ آس پاس کیا ہے؟ ایک راستے کو انہوں نے ڈھکا ہوا ہے، اینڈ مینارٹ، اور مینار وچ از ناٹ ویزیبل، اور مینار نو اب وہ مینار نظر نہیں آتا، بیکاز آف اٹ بینگ انکیسڈ ان بیل ٹاور کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ بیل ٹاور اس کے اوپر آ گیا، اس وجہ سے وہ بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے صحیح۔ علامہ اقبال آگے ہے، علامہ اقبال پیڈ اے وزٹ ٹو دا مسجد قرطبہ ان 1930 مسجد میں علامہ اقبال نے چکر لگایا، دورہ کیا، دس وزٹ یہ دورہ واز ناٹ این آرڈنری، یہ غیر معمولی چکر یا دورہ نہیں تھا، وزٹ آف این ایوریج ٹورسٹ انٹرسٹ ان اینشینٹ مونومنٹ، یعنی کہ یہ کوئی عام آدمی کا، عام جگہ کا ٹورسٹ نہیں تھا، سیاحت نہیں تھی، یعنی کہ دورہ نہیں تھا، انٹرسٹ ان اینشینٹ مومنٹ، ان کی قدیم یادگار تھی، بٹ پلگرام ایک زیارت تھی، ٹو این آؤٹ اسٹینڈنگ غیر معمولی سمبل علامت آف فیتھ
اینڈ بائی فیتھفل بلیورز. اور یہ کیا تھا؟ یہ ایک ایمان والے کی، ایمان کی جگہ، ایمان والے کی یعنی کہ ایک ایمان والے کی ایمان کی علامت، غیر معمولی ایمان کی علامت کی زیارت تھی. یعنی کہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کیا تھے؟ ایک غیر معمولی انسان تو نہیں تھے نا، بہت بڑے شاعر تھے. تو قرطبہ مسجد بھی ایک بہت بڑی مطلب کہ اسلامی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہ اس جگہ کی سیر تھی. اقبال نے قرطبہ مسجد ایک عام چیز ہے، سوری ایک عام چیز کی زیارت نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی چیز کی زیارت تھی، اور بہت بڑے آدمی نے اس کی زیارت کی تھی. اور بلیو اینڈ ویژنری پوائٹ، ویژنری مطلب کہ صاحب بصیرت شاعر. اب سائٹ آف دا مسجد، مسجد کا جو مطلب کہ نظارہ تھا، ٹرانسپورٹ لے جاتا ہے ہم ان کو انٹو اے گولڈن ایج آف اسلام کے سنہری دور میں، وائڈڈ روٹ کیا کرتا ہے جڑیں ٹو دا انلائٹمنٹ، علم و حکمت کی آف یورپ، یورپ کے. دیز اسٹرانگ فیلنگز، یہ احساس رزلٹ اس کا احساس کا نتیجہ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ کریشن آف ون ہیز پر پوائمز دا مسجد قرطبہ میں انہوں نے ایک بہترین شاعری اس پر تخلیق کیا، بنائی. صحیح ہے. تو یہ کیا ہے کہ اے حرم قرطبہ، حرم قرطبہ عشق کا وجود، یعنی کہ تو سے بنی ہوئی ہے، عشق سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو انٹو سے نہیں بلکہ عشق سے بنی ہوئی ہے. تیرا وجود کس ہے؟ عشق. عشق سراپا، سراپا کہتے ہیں دوام، کہتے ہیں ہمیشگی، جس میں نہیں رفت. رفت ویسے جانے کو کہتے ہیں، بہت کہتے ہیں وہ. تو اس کا یہ ہے کہ ٹو عشق یو او یور بینگ، اور حرم آف قرطبہ، حرم قرطبہ ہمارا جو ہے نا وجود کیا ہے؟ عشق ہے. عشق سے بنا ہوا ہے، ہماری بنیاد عشق پر رکھی گئی. عشق دیٹ از انٹرنل، وہ عشق یہ جو ہے نا انٹرنل ہے، نہ ختم ہونے، نیور ویڈنگ. انٹرنل کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، نیور اینڈ ویننگ نہ ختم ہونے والا، نیور فیڈنگ نہ مدم ہونے والا. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. آگیا دا موسٹ کنسمیٹ. ٹھیک ہے، کنسمیٹ مطلب CONSUMMAT، کنسمیٹ. کنسمیٹ میں قابل خوبصورت. ٹھیک ہے. اینڈ یعنی کہ سب سے زیادہ خوبصورت اینڈ اکمپلشڈ، مکمل اسٹرکچر ڈھانچہ آف دا مسجد، مسجد کا از اٹ پریئر ہال. یعنی کہ اگر اس میں سے کوئی کام کی ساری اچھی چیز ہے، کم کی چیز ہے، لیکن سے پیارا جو نظارہ ہے یا خوبصورتی ہے وہ اس کا اندر والا حصہ ہے. پریئر ہال، پریئر ہال مطلب دیوان ہال یا نماز پڑھنے والا ہال، جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے. دا ہال از اریکٹڈ، یعنی ہال بنایا گیا تھا ود 1857 میں. یعنی کہ یہ بنا ہوا ہے کتنے؟ 857 کالمز ستونوں میں. فرام وچ سپراؤٹ، جو کہ سپراؤٹ نکلتا ہے، جس پر نکلتی ہے امیزنگ ٹو ٹائرڈ سیمیٹریکل آرکز. ٹھیک ہے، سیمیٹریکل آرکس کہتے ہیں، آرچز کہتے ہیں محرابیں کو. سیمیٹریکل کہتے ہیں حیران کن اور یا متناسب، یا ویسے کہ ٹائٹ کا معنی ہوتا ہے قطار، میرے خیال میں اس میں قطار کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ بن جائے گا کہ مسجد کا یہ 875 ستونوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے، جس سے 857 ستونوں سے کھڑا کیا گیا ہے، جس سے حیرت انگیز دو درجی متناسب محرابیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یا نکلتی ہیں. So yeah, these arches are made of stone. یہ جو آرچ ہیں، محرابیں ہیں، کس سے؟ پتھروں سے بنے ہوئے ہیں. اینڈ ریڈ برکس، اور سرخ اینٹوں سے. گیونگ جو دیتے ہیں اسٹرانگ، ٹھیک ہے، مضبوط، کرومیٹیکل رنگینی افیکٹس، رنگینی اثر جو مطلب رکھتے ہیں، ٹو دا انٹیریئر، انٹیریئر اندرونی، انٹیریئر آف دا پریئر ہال. مطلب میں یہ محرابیں پتھر اور سرخ اینٹوں سے بنائی گئی ہیں، جو نماز کے حال کے اندرونی منظر پر رنگوں سے بھرپور گہرا اثر ڈالتی ہیں. سوری انٹیریئر مانی اندرونی. صحیح ہے، جو نماز کے حال کے اندرونی منظر پر رنگوں سے بھرپور گہرا اثر ڈالتی ہیں. صحیح ہے. تو آگے ہے دا ملٹیپلائسٹی، یعنی کہ لا تعداد یا بہت زیادہ، آف دا ملٹیپلائسٹی آف دا کالمس، جو یہ جو مطلب زیادہ کالمز ہیں، ستون ہیں، ان دا پریئر، نماز یعنی کہ پریئر میں، نماز حال میں، پریئر حال میں. سو امیزڈ، یعنی کہ بہت متاثر کیا کس کو؟ اقبال کو. دیٹ ہی ایکسپریس، جو انہوں نے اظہار کیا ہز فیلنگ اپنے احساسات کا، ان دیس ورڈ الفاظ میں. تیری بنا یعنی کہ بناوٹ یا تیری بنیاد، پائیدار، پائیدار بہت زیادہ مطلب عرصے رہنے والی، پائیدار کہتے ہیں نا. تیرے ستون پہ شمار، تیرے ستون بے شمار، تیرے جو ستون ہیں وہ کیا ہیں؟ بے شمار ہیں.
شام کے صحرا میں، شام کے صحرا میں، شام ایک علاقے کا نام ہے، شام کے صحرا میں کیا ہے؟ صحرا، صحرا پھل وغیرہ جہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی. جیسے ہجوم، ہجوم مطلب بہت زیادہ، جھوٹ کو کہتے ہیں. تخیل، سوری نخیل ہے کہ یہ تخیل ہے، مطلب میرے خیال میں یہ نخیل ہے، ہاں نخیل ہے، ٹھیک ہے. نخیل، نخیل کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا، اس کا معنی یہ ہو جائے گا یور فاؤنڈیشن، آپ کی بنیاد، آر لاسٹنگ پائیدار ہے. یور یور کالمز، سوری یہ کالمز ویسے لکھا ہوا ہے، کالمز ہے، ٹھیک ہے. COLUMNS، کالمز کاؤنٹ لیس، اور اس کے ستون بے شمار ہیں. لائک دا پروفیوژن، جیسے درخت آف پام، یعنی کہ پام کہتے ہیں کھجور، کھجور کے درخت کی طرح. ان دا پلینز آف سیریا، سیریا کہتے ہیں شام کو، شام کے صحرا میں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. دا فوکل پوائنٹ کا وجہ جو پوائنٹ ہے ان دا پریئر ہال، پریئر ہال میں، از دا فیمس ہار شو آرکس، محراب، اس میں نال نما، یعنی کہ نال نما محراب، گھوڑے کا جو سون نہیں ہوتا اس جیسا، وہ اس کی مشہور، وہ زیادہ مشہور ہے، اس وجہ سے یہ ہے نا، یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو قسم کا بنے ہوئی ہے محراب. محراب جہاں پر امام مطلب کہ مسجد وغیرہ سوری نماز پڑھاتا ہے. اینڈ دا قبلہ وال آف دا محراب، محراب کا جو قبلہ کے دیوار ہے یا قبلہ وال ہے. دا آرک اینڈ دا قبلہ وال آف دا محراب، محراب کا جو قبلہ وال ہے اور اس کے محرابیں ہیں، اور ڈیکوریٹ سجائی گئی ہیں ود دا انسکرپشن، انسکرپشن نقش، یعنی کندہ کی گئی ہے، آف 2 لائنز، دو لائنوں کی، آف کیلیگرافی خطاطی، اینڈ کوفی سٹائل یعنی کوفی انداز میں، بوتھ آن دا ٹاپ اینڈ، دونوں ٹاپ یعنی کہ بہت زیادہ اوپر ہیں، یعنی کہ بلند ہیں، اینڈ ادھر سائڈ آف آرک، آرک کے دونوں اطراف میں. تو اس کا آسان لفظوں میں یہ بن جائے گا کہ نماز کے حال میں مشہور گھوڑے کے نال کی شکل کی کوس نما محرابیں اور محراب کے قبلہ کی دیوار قابل دید مقامات ہیں. صحیح ہے. تو آگے ہے محراب اور قبلہ کی دیوار کوفی طرز پر 2 لکیریں کندہ کاری سے خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں. محراب کے اوپر دونوں اطراف سجاوٹ کی گئی ہے. تو اس کا ٹوٹل مکمل اس کا یہ بن جائے گا. صحیح ہے. تو آگے چلتے ہیں. دا موسیق، موسیق کہتے ہیں خوشنما تحریر، خوبصورت تحریر، آف دا 2 لائن، 2 لائنوں کی، آف کیلیگرافی خطاطی، ہیز بلو بیک گراؤنڈ، بیک گراؤنڈ پس منظر کو کہتے ہیں، ود گولڈ لیٹرز، ویئر ایز دا سنگل لائنز آف دا کیلیگرافی، سنگل لائنز آف کیلیگرافی امیجیٹلی اوور دا آرک از موسیق ہیونگ گولڈن بیک گراؤنڈز ود بلو لیٹر ان کوفک اسکرپٹ، اسکرپٹ کہتے ہیں مطلب کہ کوئی طرز تحریر. صحیح ہے، طرز تحریر. تو اس کا یہ بن جائے گا کہ 2 لینوں والی خوش نویسی کا پس منظر نیلا ہے، جس کے حروف سنہری رنگت کے ہیں، جبکہ محراب کے بالکل اوپر ایک کیا کی گئی ہے، لائن کی خوش نویسی کی رنگین ڈیزائن ہے، جس کا پس منظر سنہرا اور الفاظ کوفی طرز تحریر میں نیلے رنگ سے لکھے گئے ہیں. صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. دا محراب از ڈیکوریٹڈ، ٹھیک ہے نا، جو اس کا محراب ہے وہ ڈیکوریٹ کیا گیا، سجایا گیا ود دا گولڈ ٹیزر، ٹھیک ہے، شیشے کے ٹکڑے کہتے ہیں، اینڈ سیپریٹڈ اور مسلسل فلوئنگ تیرتا ہے یا مطلب جاتا ہے، ڈیزائن آف پلانٹس ریفلیکٹڈ کہتے ہیں عکاسی کرنا، ڈارک بلو، ٹھیک ہے، ڈارک بلو مطلب کہ تھوڑا سا مدھم نیلا، ریڈش بلون، ٹھیک ہے، ریڈش بھورے کہتے ہیں، اور یہ سرخی مائل کہتے ہیں، ریڈش یلو پیلے کو کہتے ہیں، اینڈ گولڈن ریز شوم کو کہتے ہیں، گولڈن سنہری آف لائٹ روشنی کو کہتے ہیں، دیٹ چارمز جو توجہ حاصل کرتا ہے، دا وزٹر ود اٹس بیوٹی. صحیح ہے. اس کا یہ بن جائے گا کہ محراب شیشے کے سنہری ٹائلوں اور پودوں کے یکے بعد دیگر نقش نگار سے سجائی گئی ہے، جو روشنی کی گہری نیلی، سرخی مائل، آکستری پیلی اور سنہری شعاعیں منعکس کرتی ہے، جو اپنی خوبصورتی سے سیاحوں کو مسحور کرتی ہے، اپنی طرف کشش کرتی ہے. ڈیزلنگ شاندار، ڈوم گنبد یعنی کہ ہورس کہتے ہیں مڈلاتا ہے، مڈلانا، اوور دا محراب، محراب کے اوپر، اٹ از بلڈ جو تعمیر کی گئی، آپ کیا کہیں گے اس کو، یہ لفظ ہو جائے گا CRISCROSSING، کرس کراسنگ. ٹھیک ہے. تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، کرس کراسنگ ریبز کہتے ہیں پسلیوں کو، اور کرس کراسنگ کہتے ہیں قطع کرنے والی.
دیٹ کریٹ جو کہ یعنی کہ بناتی ہے پوائنٹڈ نوکدار محراب آرکس. اچھا آل لیویشنگ ٹھیک ہے بہت شان سے کورڈ ود گولڈ موسیک ان ریڈیکل پیٹرن. ریڈیکل پیٹرن صحیح ہے. تو مطلب کہ اس کا بن جائے گا کہ محراب کے اوپر ایک سخت چمکدار گنبد معلق ہے. یہ ایک پسلی مٹ ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے جن کے سرے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں جو نوکیلے محراب بناتے ہیں جو نصف قطر کی شکل میں سب سنہری ڈیزائن میں بنے ہیں. صحیح آگے چلتے ہیں. دا ایڈیشن صحیح ہے. دا ایڈیشن آف ریبز ٹو ایڈیشن اضافہ کہتے ہیں, ریبز پسلیوں کہتے ہیں, آن دا والٹ چوٹی کو کہتے ہیں, آف دا ڈوم گنبد کے, ہیز ناٹ اونلی گیون اسٹرینتھ نہ صرف انہیں کیا طاقت دیتے ہیں ڈوم گنبد کو بٹ آلسو پرووائڈ لیکن صرف مہیا کرتے ہیں فیسنیٹنگ ڈیکوریٹڈ اور شاندار ڈیکوریٹو سجاوٹ سجاوٹ کی تکنیک سے ان دا فارم آف روز فارمڈ بائی انٹرسٹنگ ریب. تو اس کا مکمل یہ بن جائے گا کہ گنبد کے اوپر پسلی نما حصوں نے نہ صرف گنبد کو مضبوط کیا بلکہ ایک مشہور کن سجاوٹی تکنیک بھی فراہم کیا جو گلاب کے ایک پھول کی شکل میں صحیح ہے گلاب کے ایک پھول کی شکل میں پسلی نما ٹکڑوں کی پیوستگی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, پیوستگی سے کریٹ ہوتا ہے بنتا ہے. صحیح آگے چلتے ہیں. دا مسجد آف قرطبہ از اے سپرب ایگزامپل آف دا یعنی کہ مسجد آف قرطبہ کیا ہے بہترین مثال ہے کس چیز کی, آف دا میگنینیمیٹی بڑائی کو کہتے ہیں, آف دا مسلم سویلائزیشن مسلم تہذیب کی, ٹو کریٹ جو بناتی ہے کیا تعمیر کرتی ہے بناتی ہے آرکیٹیکچرل ماسٹر پیس شاہکار ایک فن تعمیری شاہکار آن پری ایگزسٹنگ جو پہلے سے موجود ریجنل مذہب کو ٹریڈیشنل ٹھیک ہے ٹریڈیشن کہتے ہیں, ٹریڈیشنل روایات کو کہتے ہیں. صحیح. تو اس کا آسان لفظ میں یہ بن جائے گا کہ مسجد قرطبہ مسلم تہذیب کی عظمت کی ایک شاندار مثال ہے جو سابق علاقائی روایات کے سابق یعنی پہلے سے موجود ہے جو سابق علاقائی روایات کی فن تعمیر کا ایک شاہکار پیش کرتی ہے. اٹ از این ایکسٹراڈنری غیر معمولی کمبینیشن ملاپ آف فیملیئر اینڈ انوویٹیو. فیملیئر قدیم کو کہتے ہیں, فیملیئر اینڈ انوویٹیو جدید, یعنی کہ یہ قدیم اور جدید جو ہے نا کمبینیشن ملاپ کو غیر معمولی کیا ہے وچ کین بی مطلب کہ ریکگنائز ایز اسلامک ایون ٹوڈے. صحیح ہے. اس کا یہ بن جائے گا کہ یہ قدیم اور جدید کا ایک غیر معمولی امتزاج ہے جسے آج بھی بطور اسلامی پہچانا جا سکتا ہے. آفٹر دا فال آف دا مسلم ان اسپین میں مسلمانوں کے زوال پر دا مسجد واز کنورٹیڈ تبدیل کی گئی تھی مسجد کو انٹو کیتھڈرل یعنی کیتھڈرل بڑا چرچ میں ان 1246 یعنی کہ 1246 عیسوی میں. اینڈ اگینٹ ہیو ایک چرچ کا درمیانی حصہ واز بلڈ تعمیر کیا گیا ان دا سینٹر آف دا مسجد کے درمیان میں. اپان کمپلیشن آف دا کیتھڈرل کے مکمل ہونے تک کنگ چارلس دا ففتھ وزٹڈ کنگ چارلس ففتھ نے دورہ کیا دا ایرا آف دا فرسٹ ٹائم سب سے پہلے ان ریمارکس اور کہا وی ہیو بلٹ ہم نے بنائی ہے دیٹ ادر مائٹ ہیو بلٹ ایوری ویئر ایلس ایور یعنی کہ جو ہم نے چیز بنائی ہے نا یہ کوئی اور دوسری جگہ پر بنا دیتا, بٹ وی ہیو ڈسٹروائے لیکن ہم نے تباہ کیا ہے سم تھنگ اس چیز کو دیٹ واز اے یونیک ٹو دا ورلڈ دنیا میں ایک کیا تھی مطلب کہ انوکھی تھی. صحیح ہے نا. اس کا یہ مطلب یہ کہا کہ اگر اس ٹوٹل کا آسان لفظ میں ترجمہ کیا جائے کہ یہ ہو جائے گا کہ گرجا گھر چرچ کی تکمیل کے موقع پر کنگ چارلس ففتھ نے پہلی بار اس علاقے کا دورہ کیا اور کہا تھا ہم نے وہ چیز تعمیر کر دی جنہیں دوسرے کہیں پر بھی بنا سکتے ہیں مگر ہم نے وہ چیز تباہ برباد کر دی جو کہ دنیا کے لیے ایک منفرد چیز یا انوکھی چیز تھی یعنی کہ منفرد چیز تھی. ٹھیک ہے. آگے ہے اقبال واز سو موڈ بائی دا اقبال بہت متاثر ہوئے بائی دا میگنیفیشنٹ شان شوکت سے دا مسجد کی دیٹ حصہ اس نے دیکھا دا ٹریسز نشانیاں آف دا عشق کی نشانیاں وہاں پر دیکھی آف دوست ان کی وہ بلڈ جنہوں نے اسے بنایا تھا. عشق اکارڈنگ ٹو اقبال کے مطابق عشق از دا برننگ ڈیزائر ایک پرجوش جذبہ ہے ٹو ڈو کرنے کا ونز اٹموسٹ جو کہ نہایت ہی یا بہترین اٹموسٹ بہت زیادہ
ٹو اچیو جو مطلب کہ اچیو ونز آئیڈیل آف پرفیکشن. ٹھیک ہے, پرفیکشن اینڈ سیلف ریئلائزیشن تھرو دا مورل ٹیکنیک آف اسلام. اسلام کی اخلاقی جو تکنیک ہے, اگر میں اس کا مکمل ترجمہ کروں تو وہ اس طرح بن جائے گا کہ اقبال کے مطابق عشق وہ سلگتا ہوا جذبہ ہے جسے کوئی شخص اسلام کے اخلاقی تعلیمات کے ذریعے مثالی کاملیت اور خودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, حاصل کرتا ہے. آگے ہے, اٹ واز دس اپلفٹیڈ پیشن. یہ ایک یعنی کہ اٹ واز دس اپلفٹیڈ پیشن, مطلب بلند ہو کر اوپر لے جانا, پیشن جذبہ, دیٹ میڈ جو کہ بنایا یعنی مسلمانوں کو, آف دیٹ اس قابل کے ایرا ایکسٹینڈ دیئر ڈومیننس آف فار آف لینڈس. اقبال ایکسپریس یعنی کہ لینڈ, سوری یہاں تک آف لینڈس. اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ یہ وہ اعلیٰ جذبہ تھا جس نے اس دور کے مسلمانوں کو دور دراز تک اپنا غلبہ بڑھانے کے قابل بنایا. صحیح. آگے ہے, اقبال ایکسپریسڈ. اقبال یعنی ظاہر کرتا ہے دس ٹائڈنگ, یعنی کہ ہز ٹائڈنگ اپنے خیالات کا ان دس ورژن الفاظ میں ہے, مگر اس نقش میں رنگ و ثبات دوام جس کو کیا ہو کہ مرد خدا نے تمام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات, موت پر حرام. تو اس کا یعنی کہ ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کہ یس دیر ایگزسٹ اے ہیو آف ایٹرنٹی ان دس امپرنٹ. ٹھیک ہے نا, کیا ہو جائے گا, امپرنٹ کہتے ہیں نشانیوں کو, ایٹرنی کہتے ہیں دائمی کو. دا ون دیٹ ہیز بین کمپلیٹڈ بائی سم مین آف گاڈ, مین آف گاڈ خدا کا بندہ. دا ایکشن آف دا مین آف گاڈز دیٹ ایکسلریٹڈ, فروغ دیتا ہے ود عشق. دا ایسنس آف لائف از عشق, ڈیتھ از فاربیڈن فار ایٹ. ٹھیک ہے, تو اس کا مکمل یہ ترجمہ بن جائے گا کہ اس نقش میں دوامیت کا رنگ موجود ہے جسے کسی مرد خدا نے تکمیل تک پہنچا ہے. مرد خدا کا عمل عشق سے فروغ پاتا ہے, زندگی کا جوہر عشق ہے, اس کے لیے موت کیا ہے, ممنوع ہے یا حرام ہے. تو آگے ہے اقبال ایٹریبیوٹ. اقبال نے منسوخ کی دا بیوٹی اینڈ بیوٹی, خوبصورتی کو منسوب کیا, منسوب کر, ایٹریبیوٹ منسوب کرنا سے, منسوخ نہیں منسوب. اقبال نے منسوب کیا کس کو, بیوٹی خوبصورتی, اینڈ گرینڈر شان شوکت آف دس میگنیفیشنٹ مسجد, اینڈ اس عظیم مسجد کی خوبصورتی اور شان شوکت کو منسوب کرتے ہوئے کیا کہا, انٹینس عشق آف مرد خدا وچ اسٹل کیا EMANATES emanates from the premise of this مسجد. اس کا یہ ترجمہ بن جائے گا کہ اقبال اس شاندار مسجد کی خوبصورتی اور عظمت کو مرد خدا کے شدید عشق سے کیا کرتا ہے, منسوب کرتا ہے, جس کا اظہار ابھی بھی اس مسجد کے احاطے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو تیرا جلال جمال مرد خدا کی دلیل, وہ بھی خلیل و جمیل, تو بھی جلیل و جمیل. ٹھیک ہے, تو بھی جلیل و جمیل. تو یو آر گرینڈر یا گرینڈر اینڈ بیوٹی مینیفیسٹ دا مین آف گاڈ, ہی ٹو از ایمیننٹ, نامور کو کہتے ہیں, اینڈ ہینڈسم خوبصورت کہتے ہیں, یو ٹو آر ایمیننٹ اینڈ ہینڈسم. اس کا یہ ترجمہ بن جائے گا کہ مطلب کہ تیری عظمت اور خوبصورتی مرد خدا کو آشکار کرتی ہے, وہ بھی شہرت یافتہ اور خوبصورت ہے, اور تم بھی شہرت یافتہ اور خوبصورت ہو. صحیح. The Masjid of Qurtuba is one of the finest works of arts and fantastic display of ishq. So which can be accomplished only when a person Mard Khuda is at the existed state of moral and spiritual character. So spiritual character. تو اس کا یہ بن جائے گا کہ مسجد قرطبہ فن تعمیر کا ایک عمدہ شاہکار ہے اور عشق کا شاندار اظہار ہے جسے صرف تب مکمل کیا جا سکتا ہے جب کوئی شخص یعنی مرد خدا اخلاق اور روحانیت کے بلند مقام پر ہو. آگے ہے, we can achieve this again if we enkindle in ourselves this master passion, the ishq, another sim of perpetual and sincere struggle to achieve one's ideals. ٹھیک ہے, ہم اسے دوبارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اسے
اعلیٰ ترین جذبے عشق کو اپنے اندر روشن کریں۔ کسی شخص کی آئیڈیل کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل اور مخلصانہ کوشش اس کا دوسرا نام ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔